الحمد لله الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والصلاة والسلام على سيد الورى سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله بدور الدجى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثناء بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین اللہ کریم جل جلالہ دے فضل و احسان نال ایک دفعہ جمعۃ المبارک دے موقع تے پھر اس دے گھر دے اندر حاضر ہاں دعائے اللہ کریم ساڈی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے محتشم سامعین کرام جس طرح آپ احباب آگاہ ہو کہ سلسلہ وار سیرت نبوی علی صاحبہا صلاۃ والسلام اسی بیان کرنے دی اور سننے دا شرف حاصل کر رہے ہیں پچھلے جمعۃ المبارک تے اسی پہنچے سی کہ جدوں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی عمر مبارک 25 سال دی ہوئی اور آپ دا پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد انہوں دے نال سر انجام پایا اور اسا نے پچھلے جمعہ تے اس خطبہ نکاح دی بات کیتی سی شاید دوڑے ذہن دے اندر مستحضر ہو گیا ہوئے اس تو اگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک سیرت دا ذکر خیر
کرنے دا شرف حاصل کرنے آ کہ جدوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے دا نکاح مبارک ہویا، پہلے خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھیا، پھر ورقہ بن نوفل جڑے کہ حضرت خدیجہ دے رشتہ دار سن انہوں نے پڑھیا، پھر حضرت خدیجہ دے چچا عمر بن اسد انہوں نے بھی خطبہ پڑھیا، جدے وچ انہوں نے اعلان کر دیتا، اے گروہ سرداران قریش، انی قد انکحت محمد ابن عبد اللہ خدیجہ بنت خویلد۔ انہوں نے اعلان کیتا کہ اے لوگو گواہ ہو جاؤ، سن لو کہ میں اس نکاح نو کر دیتا ہے اور تسی اس دے گواہ رہو۔ اس تو بعد اور یہ بھی یاد رکھو، نکاح بڑے ہی عظیم کم ہے، نکاح اتنی سعادت والا کم ہے کہ علماء فرماندن کہ اگر شریعت مطہرہ دی پاسداری واسطے حضور دی سنت سمجھ کے کوئی نکاح کرنے دے وچ مشغول ہوندا ہے، یعنی جتنی دیر اودے مصروف رہندا ہے کہ رشتہ طلب کرنا، بارات جانا، اس معاملے دے اندر فرمایا او دا ثواب لکھیا جاندا ہے۔ نکاح کیتیاں ایک تے حضور دی سنت ادا ہوندی، دوسرا مصطفیٰ کریم دی فرمان ہے کہ بندہ ایک قلعے دے اندر آ جاندا ہے، او دی حفاظت ہو جاندی، شرمگاہ دی او دی عزت محفوظ ہو جاندی۔ نکاح دی نیت کی ہے، جدوں کسے نکاح کرنا ہوئے تو سب تو پہلے او دی نیت ہے کہ پاک دامنی دا حصول، جدوں کوئی بھی کم کریے انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار چونکہ نیت دے اتے ہوندا ہے، تو نکاح دی نیت کی ہے، یہ کوئی رواج تھوڑا ہی ہے۔ نیت وے کہ مینو اللہ پاک دامن رکھے، دوسری یہ دی نیت وے کہ نیک اولاد دا حصول، جدو نکاح کیتا جائے تے او دے وچ صرف اے نہ ہوئے کہ شہوت دا پورا کرنا، بلکہ نیک اولاد دے حصول دی نیت کیتی جائے تو اللہ رب العالمین اس دے اندر برکت ڈال دیں دے۔ نکاح بندہ کریں تو حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اگر اپنے گھر والی نو کھلاندا ہے، کھانا دیندا ہے، نان و نفقہ دا اہتمام کردا ہے، تو اس نو اینا ثواب لبدا ہے جی میں صدقہ پیا کردا ہے۔ نکاح کردیاں بندہ نو اگر اولاد نصیب ہوئے، اس اولاد نو جڑے لقمے کھلاندا ہے اللہ دا حکم سمجھ کے، تو وہ بھی اس نو صدقے دا ثواب ملدا ہے۔ اولاد دی تربیت کرے تاں بھی انہوں ثواب ملدا ہے، اور اگر اولاد نیک ہو جائے تو اولاد تے جو خرچ کیتا ہے، اولاد جو تعلیم حاصل کیتی ہے، اولاد جو اللہ اور رسول دا ذکر کرے گی، اس دا ثواب بھی اس بندے نو ملدا رہے گا۔ نکاح دا ایک مقصد ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن دوجیاں امتاں تے فخر کرانگا اپنی تعداد دی زیادتی دی وجہ تو یہ بھی نیت ہوئے کہ جڑی میری اولاد حضور دی امت دی کثرت دا سبب بن رہی، اس دا بھی ثواب ہے۔ حضرات گرامی قدر، تو حضور علیہ السلام نے یہ نکاح فرمایا تے قربان جاواں اس پاک بی بی دے مقدران تے کہ حضور علیہ السلام نے انہوں نے قبول فرما لے۔ اور ایک خطبہ جڑا پچھلے جمعے سنایا سی نا حضرت ابو طالب دا کہ دے وچ بھی حضور دیاں شاناں تے تعریفاں پڑھیاں، پھر جڑا حضرت خدیجہ دے چچا نے خطبہ پڑھیا ہے عمر بن اسد نے، او دے وچ بھی انہاں نے حضور دیاں ہی تعریفاں کر کے آکھیا بھی ساڈی تے خوش بختی ہے کہ انہاں نے ساڈے نال رشتہ داری نو مضبوط کر لیا۔ قربان جاواں آج کل ہوندے نے نکاح لیکن کوئی ان دولے دی تعریف نہیں کردا۔ محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں قبول فرما لیا، حکم ادا ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ نو لے کے چلن
تو اللہ کریم دے ملائکہ بھی انہاں تے سلام بھیج رہے سے، انہاں دے مقدر اور انہاں دی عظمت نو سلام پہ کر دیا، کیونکہ اللہ کریم دے پیارے حبیب دی بیوی ہو جانا اے دنیا دی ایسی سعادت ہے جیڑی کسی اور عورت نو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیاں بیویاں ہو، تسی عام عورتاں دی مثل رہیاں ہی نہیں، کوئی عورت تہاڈی مثل نہیں، کیونکہ اللہ کریم دے حبیب دی بیوی نے۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ جدوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کاشانہ نبوت تشریف لے گئیاں، تو ہون پھر جیڑیاں بھی حضور دیاں حرم نے، حضور دیاں زوجہ نے، انہاں دا مقدر کتنا بڑا ہونا۔ وہ کسی آکھیا سی وے کعبے جائیے نا، کعبۃ اللہ، وہ دی زیارت کر لئیے، روزہ پاک دی زیارت کر لئیے، تو بندے نو امید لگ پوندی اللہ کرے دا بخشش ہو جائے دی۔ بڑی شان ہے جنہ انہاں دا گھر ویکھ لیا ہے، تے اس آکھیا جن جیڑے اس گھر دے وچ رہندے نے مڑ انہاں دا کیا مقام ہے۔ تائیں تے کسی آکھیا سی کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بھلا ہم ان کو پھر کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ تائیں تے بریلی والے بولے، وہ کہندے نے اہل اسلام کی مادران شفیق، او عورتاں جنہاں نو اللہ کریم نے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک سرکار دیاں بیویاں سارے مومنہ دیاں ماواں نے، تے تائیں تے آپ لکھ دینے اہل اسلام کی مادران شفیق، بانواں نے طہارت پیلا۔ بانو سدے نے عورت نو، بیگم نو، خانم نو، یعنی معزز خاتون نو، تو آدھے نے کہ ایسیاں پاک بیویاں جڑیاں اللہ کریم نے حضور واسطے پسند کیتیاں نے، انہوں تے سلام ہی بھیجیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام انہوں اپنے گھر لے گئے، تو عرب دی تاریخ چے پہلا جوڑا سی کہ جس نے ایک نئی جہت عطا فرمائی بھی گھر چ رہن سہن کیسا ہونا ہے۔ پہلے جڑی بیوی ہوندی سی او دی قدر کوئی نہیں ہوندی، جی میں بندے کہیں جاہل ہونے بھی گل کر لینا بھی جتی دی طرح جی بدل لو۔ پہلے بے قدری سی، جدوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے گئے تو پھر زمانے نو دسیا کہ اے جتی دی مانند نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اے دے نال ساڈا جوڑا بنایا ہے تے اے دے نال حسن سلوک دا حکم عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم نے کر کے وکھایا، حکم بھی دیتا، حتیٰ کہ جڑا بالکل آپ دے آخری الفاظ سن انہاں وچ بھی عورتاں نال حسن سلوک دا حکم دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو لے کے گئے تے حضور نے بھی حق ادا کیتا حقوق دین دا، تے قربان جاواں حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ آپ نے بھی انج مصطفیٰ کریم سرکار دی خدمت کیتی کہ جی میں خدمت دا حق بندا ہے۔ اور اللہ کریم نے محبوب مصطفیٰ کریم نو جتنی اولاد عطا فرمائیے حضرت ابراہیم تو علاوہ ساری حضرت خدیجہ وچوں عطا فرمائی۔ بعض بندے نا ایویں کڑو جوڑ دیں جی اننے سال مڑ اولاد نہ ہوئی تے مڑ اولاد لیے، بالکل بے اصل بات ہے۔ حضور علیہ السلام نو پہلے ہی اولاد نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ انہوں دا نام محبوب مصطفیٰ کریم نے قاسم رکھے، قاسم نام رکھے۔ اس وجہ تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی کنیت ابو القاسم، ابو القاسم اس واسطے آپ دی کنیت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم وہ مدینہ شریف وچ پیدا ہوئے سی، جس حضرت ماریہ قبطیہ حضور دی ایک باندھی سن انہاں دے وچوں، اور پھر حضور نے انہاں نو آزادی دا شرف بھی دتا۔ انہاں تو علاوہ باقی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ حضرت خدیجہ وچوں حضور سرکار دے پیدا ہوئے۔ پہلے قاسم پیدا ہوئے، اس واسطے حضور نو ابو القاسم کہا جاندہ، اور علماء فرماندے نے کہ ابو القاسم محمد کٹھا نہ کوئی نہ رکھے، کیونکہ حضور نال انہیں مشابہت ہوندی۔ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ حضور دیو لقب سونا، تے قربان جاواں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو بیٹے دیو مبارک صفت ملی، تو سورہ شورا دے اندر اللہ فرماندہ ہے یَحَبُ لِمَنْ یَشَاءُ اناسم و یَحَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُور، کہ اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کردہ ہے، جنہوں چاہے بیٹے عطا کردہ ہے۔ یہ مطلب کی ہے کہ بندے دے بھی وس کوئی نہیں، بیٹا بیٹی تے بی بی دے بھی وس کوئی نہیں، یہ اللہ دی دین ہے، جنہوں چاہے دے دے وے۔ کچھ جاہل لوگ نا پنڈاں دے اندر وہ لڑدے نے بیوی نال بھی ہون بچی کیوں پیدا، وہ دھمکی دے دیں جیت کی بچی ہوئی تو پھر تینوں میں طلاق دینی ہے۔ یہ بالکل غیر شرعی اور ظلم ہے، اللہ تعالیٰ انہوں پسند نہیں کردہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو بیٹے دی خوشخبری ملی، بیٹا پیدا ہویا، نام قاسم رکھیا۔ محبوب مصطفیٰ کریم نے بڑیاں خوشیاں کی تیاں۔ اس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک 26 سال تو کچھ چھتے سی، تے حضور بڑا انہوں نے پیار کر دیا ہے۔ بیٹا ہوئے مڑ لخت جگر جو ہندہ ہے، بیٹا ہوئے تے مڑے دے نال کون پیار نہ کرے، ایویں تے نہیں نہ اکھاں تے پٹی بنی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگ کے لے آئے، تو جدوں انہاں قدمہ تے چلنا شروع کیتا، ٹر دے آئے تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اپنے کول بلا لیا۔ حضرت قاسم دیا وصال ہو گیا، تقریباً 2 سال دی عمر سی تے وہ وفات پا گئے۔ قربان جاواں یہ بھی حضور سرکار دی سیرت جو سبق ملتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ کریم نے اس نو برداشت صبر کر کے کیویں کیتا ہے۔ صبر وہی ہوندا ہے حدیث پاک کے جڑا جویں صدمہ پہنچے تے بندہ پھر کرے، رو دھو کے چپ کرے تے وہ صبر دا اعلیٰ درجہ نہیں۔ یہی ہے کہ بندہ من جائے محبوب مصطفیٰ کریم نے اپنی گناہگار امت نو دس دیتا اور فرمایا اے امتیو اگر کسے دا بیٹا فوت ہوئے تے ان بھی حضور دی سیرت تو رہنمائی مل جائے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور دی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ کوئی بندہ واز کردا ہے تو دے چے ساریاں کوالٹیاں کٹھیاں نہیں ہوندیاں، حضور دی ذات ہے تے آپ نے بیوی دے حقوق دسے نے تے آپ نے کر کے بھی وکھایا ہے۔ فرمایا جدہ اولاد فوت ہو جائے صبر کرے تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جنت عطا فرماندہ ہے، تے حضور نے صبر کر کے بھی وکھایا ہے۔ ایک نہیں، محبوب مصطفیٰ کریم دے 3 بیٹے اس دنیا تو تشریف لے گئے، انہاں دی وفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو وکھایا کہ کیویں صبر کرنا ہے۔ حضرت قاسم جڑے حضور دے بیٹے سن، پہلی اولاد سی، انہاں دا دنیا تو جانا محبوب مصطفیٰ کریم نے پھر صبر کر کے دسیا کہ لوگوں اس طرح کرنا ہے، کوئی واہ ویلا نہیں بلکہ اللہ دی رضا من کے آپ خاموش نے۔ اور حضور دا فرمان ہے کہ جدہ 2 بیٹے بچپن دے اندر چلے جان بلوغت تو پہلے فرمایا او دے واسطے جنت دا سبب بن جاندے۔ یا رسول اللہ جدہ ایک جائے فرمایا او دا ایک بھی او دی بخشش واسطے سبب بن جاندہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی حضور جدہ کوئی نہ ہوئے، فرمایا نیت صبر دی رکھے، فوت باویں نہ ہوئے بچہ اللہ ان بھی کرم کرے گا، او دی سفارش میں کر دے ماں۔ حضرت قاسم دی وفات تو بعد وہ عرب دا معاشرہ جدے بیٹے نو بڑی ترجیح سی،
انہاں دی وصال تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام معمول دے اپنے امور سر انجام دیندے رہے، لوگاں وچ بھلائی تقسیم کر اجے اعلان نبوت نہ فرمایا، 26-27 سال دی عمر ہے، بھلائی تقسیم کر رہے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والیاں دے حقوق ادا کر رہے ہیں، تجارت دا پیشہ سی، حضور تجارت بھی فرما رہے سن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹی عطا فرمائی جنہ دا نام ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور دی بڑی بیٹی انہاں دا نام ہے زینب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی بیٹی ہون دا انہاں نوں شرف ہے وڈی ساریاں تو، 4 حضور دیاں بیٹیاں، اور اس بات دے اتے پوری امت دا اجماع ہے سوائے چند ایک جاہل لوگاں دے جنہاں نوں، بلکہ جڑے لوگاں دے بارے ساڈا گمان ہے کہ وہ ایک مندے نے، انہاں دیاں بھی معتبر کتاباں اصول کافی تک لکھیا ہے کہ اللہ نے حضرت خدیجہ وچوں محبوب مصطفیٰ کریم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس دے اتے مزید وضاحت قرآن کریم دے رہا ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب وچ فرمایا نا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے پیارے حبیب کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو وبناتک اور اپنیاں بیٹیاں نو۔ عربی دے اندر 3 تو جمع شروع ہوندی ہے نا جی، ایک ہوئے تے واحد، 2 ہون تے تسنیہ، انہوں بنتان آندے، اگر 3 ہون یا 3 تو زیادہ تے مڑ عربی اچ بنات دا لفظ آندا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دیو اپنیاں، تو قرآن دے وچ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ حضور دی ایک نہیں 4 بیٹیاں نے۔ تو حضرت زینب آپ دی جدوں پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تے عرب دے وچ پہلی دفعہ کسے نے بیٹی دی آمد دے اتے کھل کے خوشی منائی سی۔ حضور سرکار دی سیرت دا اے پہلو آج ذرا نمایاں کر کے بیان کرنا چاہنا کہ بیٹی پیدا ہوئی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی خوشی منائی، جبکہ تسی کہو دے کیڑی عجیب گل ہے، یہ عجیب نہیں ساڈے واسطے ہونا، جبکہ او معاشرہ جی دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ وہ لوگ اس حد تک بیٹیاں تو نفرت کر دے آئے۔ سورہ النحل اللہ کریم جل جلالہ نے آیت نمبر 58 یعنی 58 دے وچ ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، فرمایا وہ ایسے لوگ سن، ہن ذرا پس منظر ویکھو کہ جی دے وچ حضور نے خوشی منائی بیٹی دی آمد تے، پہلے بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے۔ ایک ساڈے کولے بھی غلط رواج ہے کہ اگر کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو پھر کئی مہینے کنے سال او دا او غم دے وچ سارے سو گئے چیراندے نے، یعنی فوت ہویا نا کوئی تو انہوں 10 مہینے بھی ہو گئے نے، اگو عید آ گئی ہے تو ایک ویری پھر وہ سارے بندے ادھے مکان جاندے جی ہے پہلی عید آئی ہے۔ اسلام دے اندر دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوگ 3 دن دا ہے، عورت جدا خامد فوت ہویا ہے او دا 4 مہینے 10 دن دا ہے۔ اس تو بعد یاد آ جائے قدرتی ٹھیک ہے انہوں تسی پڑھ کے بھی بخشو یا، لیکن ایک کے پورا رواج رکھنا کہ ہن عید تے وہی وہ ساڈے ال نہیں آیا، پہلے باویں 7 دن ایتھے رہے عید تے سانو پہلی عید تے نہیں آیا تعزیت کرن تو لہذا وہ بڑا کوئی مجرم ہو گیا، ایک گل بھی غلط ہے۔ پہلے بیٹا فوت ہویا ہے، بیٹی ہوئی ہے تے حضور نے خوشی دے اتنا اظہار کیتا ہے، اور یہ معاشرہ کیسا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، قرآن کہندا ہے جدوں انہاں لوگاں نوں بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی سی، قرآن کہہ رہے ہیں خوشخبری دتی جاندی سی، یہ دا مطلب ہے کہ بیٹی دی بھی مبارک ہی ہے بیٹے دی بھی مبارک ہی، اور ساڈے معاشرے کسی نے مبارک چا دے نا بھی اللہ بیٹی دتی آ، تو بڑی جگہ تے لوگ اگے لڑدن، جبکہ قرآن نے کی کہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، بشر بشارت نو کہندے نا خوشخبری، اپنے لہجے چاکھاں جدوں مبارک آوے کہ اللہ تینوں بیٹی عطا فرمائیے، اور اینو مبارک کیوں قرآن نے کہا؟ موجم الصغیر دے اندر حدیث پاک ہے، محبوب مصطفیٰ کریم دے فرمان دا مفہوم ہے، حضور فرماندے ہیں جدوں کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے مسلمان دے گھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو بھیج دین، وہ فرشتے آ کے اودے اللہ دی رحمت وساندن، اس بیٹی دے سر تے اپنے پر لاندے نے، پر لا کے آدھے نے
اے کمزور, کیونکہ صنف نازک انہوں کہہ جاندے نا عورت نو, عورت مرد دی طرح طاقتور نہیں ہوندی. اے کمزور کمزور عورت دی بیٹی, اللہ تینوں ایڈا برکت والا بنایا ہے, جیڑا تیری خدمت کرے گا, پرورش کرے گا, اللہ کریم اس نو جنت عطا فرمائے گا. حضرات گرامی, اتھے اگے رواج نہیں قاری صاحب نعریاں دا, اے بندہ پاروں آیا ہے, پرانے دوست نے, تو اتھے ویسے جس میں جمعہ پڑھاندا آج تو کوئی 10-12 سال پہلے تے مڑ نعرے مار دے, انہوں نے وجہ یاد ہے. چلو اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے, اور نعرے ہو گئے. قاری صاحب بات اے وے کہ قرآن نے مبارک ہی دیتی ہے بیٹی دی, کیونکہ گل ہی مبارک والی ہے, رحمت خدا دی. تو فرمایا آہدہم, جدوں کسے ایک نوی انہاں چو بیٹی دی بشارت مل دی, ظل وجہو مسودہ, قرآن کے اندر سارا دن او دا چہرہ سیاہ رہندا سی, وہوا قزیم, تے او غصے دی حالت چندہ سی, غصہ برداشت کر کے تے لگا پھرنا. ایک قرآن بیان پہ کرتا ہے, کوئی داستان نہیں میں جن واقعی نہیں. قرآن کے اندر ہے اورال جدوں بیٹی پیدا ہوندی سی, اور بلکہ عرب دے رواج چے لکھے ہویا ہے, جدوں کسے دے گھر بچہ پیدا ہون والا ہوندا سی, او وقت ہوندا سی تے بندہ بستی تو باہر چلا جاندا سی, وہ اپنی بیوی تو دور چلا جاندا سی. اگر اندے ال سنیا جاندا آنا بھی ہن تیرے ال پتر ہویا ہے, تے وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے وہ سونا تے اجی میں ساڑھے کو بچہ ہو پوے تو مڑ فیر کر دیں, گوڑے چھٹ دیں, بجی میں کچھ پتہ نہیں اسی ویچے دے مارکا مارے ہے. جبکہ وہ آنا تے وہ دا اے سٹائل ہونا, جے کسے اطلاع جانی بھی تیرے ال تے بیٹی ہوئی ہے. قرآن کے اندر ظل وجہو مسودہ, تے وہ دا چہرہ سارا دن سیاہ رہنا, وہوا قزیم, غصے چاہ جانا. اچھا جی پھر اس کی کرنا, یتوارا من القوم من سو, اس اپنا منہ لکا کے ٹرنا. جے کسی ال بچی پیدا ہو جانی, یہ عرب دا وہ معاشرہ ہے جدے چ محبوب مصطفیٰ کریم نے آ کے بیٹی دے حقوق دسے, عمل کیتا ہے, خوشی منائی ہو دے پیدا ہونتے. یتوارا من القوم من سو, قرآن کے اندر موڑو برائی دی وجہ, تو وہ سمجھا سی کہ میرے گل تو کوئی برائی پہ گئی ہے, اور او اپنا چہرہ لکا کے لوگاں دے اگو گزرنا. ما بشرا بھی, جس چیز دی خوشخبری ملی ہے وہ انہوں برا سمجھدا سی, تو اس واسطے وہ چہرہ لکا کے پھردا سی. چلو جی صرف اتنا سی وہ دے اندر برائی نہیں, قرآن کے اندر ہے وہ سوچدا کی سی, ایمسکہو علی ہون, وہ آندہ سی کہ یا جے میں انہوں رکھنا ہے تے میں انہوں ذلیل تے خار کر کے رکھنا ہے, ادھی کوئی قدر نہیں کرنی. ام یدسہو فی التراب, یا میں انہوں زندہ مٹی دے اندر ڈال دینا ہے. قرآن کے اندر ہے کہ وہ اے چیزاں سوچدا لوگاں دے اندر گزردہ سی. الا سا ما یحکمون, قرآن کے اندر کتنی بری سوچ ہے, کتنا ہی برا دا ارادہ ہے, کتنا ہی برا حکم ہے جڑا وہ ذہن دے اندر بنا رہا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جس لئے کسے نو بچی دی خبر پہنچ دی سی تے او دا چہرہ سیاہ ہو جاندہ سی, وہ بندہ سوچن لگدا سی کہ یا میں انہوں زندہ در غور کرنے, جنہ رکھنیاں انہوں بھی آکھنا کہ انہوں عزت نہیں دینی. لیکن پہلی دفعہ اس عرب دے معاشرہ دے اندر جدی حالت اللہ نے بیان فرمائیے, جدو حضرت ام ایمن محبوب مصطفیٰ کریم دی او مبارک دائی, آپ دی او خادمہ جنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی والدہ دے وصال تو بعد آپ دی اس خدمت دی ذمہ داری لئی سی. آپ فرما دیا نے میں خبر لے کے نا کہ اللہ نے بیٹی دیتی ہے, جدو محبوب مصطفیٰ کریم کو گئی تے میرا گمان سی کیونکہ رواج ہوتے ہو رہے, لیکن جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سنیا تے حضور دا او چہرہ انور جیڑا گئی بے مثال سی, ان دے تے ایک اور رونق آ گئی. محبوب مصطفیٰ کریم خوش ہو گئے. آپ نے انی خوشی دا اظہار کیتا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مینوں بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی. اے حضور دی سیرت چو اے پہلو بھی ذہن چوے, جے بیٹی ہوئے اچھا اسی ایتھے بیٹھے باویں انج کریے نا, ہاں ہونے انجی چاہی دا ہے, لیکن ایک چیز ساڑھے معاشرے چ رچ بس گئی ہے, بیٹی ہوئے نا
تے مبارک نہیں دیندے، جے کوئی دیوے بھی جے دوجی ہو پوے تے بالکل نہیں دیندے، تریجی ہو پوے تے مڑ جرانا کرن جاندے ہے انج گل جیڑا بندہ انج کرن جاندا ہے یا وہ پسند کردا ہے کہ میری بیٹی تے آ کے لوگ میرے نال تعزیت کرن، وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا فیض نہیں لے رہا، وہ اپنا قبلہ درست کرے۔ بھائی بیٹی کو تیرے تے عذاب نہیں، اللہ دی رحمت ہے۔ تے ام ایمن کہندی ہیں جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے خبر دتی ہے نا تے محبوب مصطفیٰ کریم آپ دا رخ ودھوہا اس تے ہور بہار آئی، اللہ دا شکر ادا کیتا۔ تے ام ایمن کہندی ہیں جدوں دوجی بیٹی ہوئی حضرت رقیہ تے پھر بھی حضور نے پہلے نالوں زیادہ خوشی منائی۔ کہندی ہیں جدوں تیسری بیٹی پیدا ہوئی محبوب مصطفیٰ کریم سرکار نے ہور خوشی منائی۔ تے ام ایمن آدیاں جدوں چوتھی سی نا تے پیڑیاں تے میں ڈر ڈر کے گئی کہ عرب دا رواج ہو رہے، لیکن ادھے بیٹی پیدا ہوئی تے میری سپیڈ تیز تھی، میں چلنے تیز سی۔ میں نو کسے پوچھے اب کدے جا رہی ہیں؟ میں کہا چوتھی بیٹی دی مبارک دین جا رہی ہیں۔ اس کہا تینو پتہ نہیں اس رواج بیٹی پیدا ہوئے تے مبارک نہیں دیتی جاندی تے ادھے تے چوتھی ہے۔ ام ایمن کہندی ہے مینوں بھی یہی وہم سی، لیکن جتنی جویں جویں بیٹیاں دی تعداد بڑھدی جاندی ہے محبوب مصطفیٰ دے چہرے تے خوشی بڑھدی جاندی ہے۔ اے بیٹی دا اگر تو کرنا ہے یا اینی ہے تیرے تے پھر سیرت دا اے پہلو تو اپنایا ہے، لیکن اگر نہیں جویں ساڈا معاشرہ ہے تے پھر ضرورت ہے اس امر دی کہ بیٹی دے نال او الفت اور او پیار ہوئے جیڑا محبوب مصطفیٰ کریم نے کر کے وکھایا ہے۔ او عرب دا معاشرہ جتھے بیٹی دی قدر ہی کوئی نہیں، بالکل قرآن ہے کہ وہ آندے آئے بھی رکھنی ہے تے موڑے دو ویکھنا بھی نہیں۔ کچھ انج دے ظالم لوگ سن کہ بیٹی نو زندہ درگور نہ کر دے، لیکن پوری زندگی او دے نال پیار بھی نہ کر دے۔ وہ سمجھتے ہیں کوئی عیب بن گیا، ساڈا کوئی دماد بنے گا یا میری ایک کوئی شرمندگی والی بات ہے۔ قبیلہ مدر اور اس قسم دے لوگ تھے، اس نو زندہ درگور کر دے سی۔ قرآن نے سورہ تکویر دے اندر بیان بھی فرمایا نا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کریم اس دن وہ بچیاں جڑیاں زندہ درگور ہوئیں انہوں نے پوچھے گا اے بچی دس تیرا قصور کی سی۔ اس دا مطلب کی ہے کہ اس ظالم دے اتے دلیل قائم کرنا، اس بچی تے کوڑو اللہ پوچھے گا تاکہ وہ اور شرمندہ ہوئے تیرا کی قصور سی بھی ای ذنب قتلت، کس گناہ تینوں قتل کیتا گیا ہے؟ تو دا گناہ تا کوئی نہیں نہ ہونا، تو اس ویلے ظالم دی سزا سخت ہو جائے گی۔ تو او منظر سی عرب دا جدے چ بچیاں دا اے حال ہے، لیکن پہلی دفعہ زمانے ویکھیا کہ محبوب مصطفیٰ کریم نے جدوں چوتھی ہوئی ہے تے پہلیاں تریواں نالوں ود کے خوشی منائی ہے۔ اور مسلم شریف دے اندر پورا باب ہے کہ بیٹیاں دی تربیت کیتیاں ملدہ کی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ تو دو روایات نے کہوے کہ آپ فرماندیاں نے کہ میرے کو ایک عورت آئی، وہ دے کو دو بچیاں سن تے میں انہاں 3 کھجوراں دتیاں۔ اس ماں نے نا آپ فرماندیاں نے میرے سامنے بیٹھی ایک ایک کھجور انہاں نوں دتی تے ایک اپنے منہ وچ پان لگی ہے تے دوواں بچیاں نے مڑ منگ لئی۔ تے اس ماں دا پیار سی، اس نے او کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک اس سائیڈ والی بچی نے دتی ایک ادھے دتی۔ تے آپ فرماندیاں نے میں وہ منظر ویکھیا تے میرا دل پسیج گیا کہ کیا پیار ہے بیٹیاں دا اس بی بی دے دل وچ۔ تے آپ فرماندیاں نے کہ مڑ محبوب مصطفیٰ کریم گھر تشریف لے آئے تے میں یہ واقعہ حضور نو سنایا تے محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا جڑا اسے اپنے منہ وچوں کڈ کے لقمہ ادھے دتا ہے نا اینو عام نہ سمجھیا جائے۔ محبوب مصطفیٰ کریم دے الفاظ مسلم شریف دے اندر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد اوجب اللہ لہا بہا الجنہ، حضور نے فرمایا اے عائشہ گواہ ہو جا اس نے بچیاں دی خدمت کر دیا اے عمل کیتا ہے، اے دے صدقے اللہ نے انہوں جنتی بنا چھڑیا ہے۔ ایک حضور دی شان بھی وچوں لبدین، کوئی سننی بھی حضور دی شان چھڑ کے تے اگے نہیں جاندا، تو اس اے عمل کیتا ہے تے او دی عاقبت کی ہونی ہے حضور نے وہ بھی بیان فرما دیتا۔ کیا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے سرکار نو تے نال اے بھی پتہ لگ گیا کہ بچیاں دی خدمت کیتیاں ملدا کی ہے۔
آپ نے جڑی دوجی روایت بیان کی تھی وہ آپ فرمائیں فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے فرمایا جس دے کول دو بیٹیاں ہون من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامتی آنا و ہوا ودم اصابعہو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے وے وہ دو بیٹیاں دی پرورش کرے اور اتنی حد تک کہ وہ جوان ہو جان تو فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ آوے دا تے حضور فرماندے نے میں او دے نال ہوواں گا وَدَمَّ أَصَابِعَهُ اے دا معنی کی بندا ہے فرمایا حضور نے دو انگلیاں ملا دتیاں کہ جے کوئی میرے قریب ہونا چاہندا ہے تے اپنی بیٹیاں دی ثواب سمجھ کے خدمت کرے حضور دی سنت سمجھ کے خدمت کرے اللہ رب العالمین حضور دا قرب عطا فرمائے بھائی سب تو اچے مقدر والا تے وہی ہونا ہے نا قیامت جن حضور سرکار دے نال جگہ مل گئی حضور نے قرب دے چھڑیا تے فرمایا جیڑا بیٹیاں دی خدمت کرے وہ میرے قریب ہوئے گا تو حضرات گرامی قدر محبوب مصطفیٰ کریم سرکار دے اور فرامین بھی سیاستہ دے اندر موجود نے کہ جنہوں اللہ بیٹی دے وے اور وہ بیٹی دی قدر کرے اس نو زندہ درگور نہ کرے اور نال فرمایا کہ اپنے بیٹیاں نو بیٹی تو ترجیح نہ دے وے اے یاد رکھو بڑے بندے ساڑھے چسی بیٹی نو برا تے نہیں سمجھ دے لیکن پتر نو ترجیح دینے ہیں پتر نو زیادہ آسی سمجھنے ہیں بھی ہے جبکہ اسلام نے اس تو منع کیتا ہے بیٹی ہے تو بیٹی نو بھی حقوق دینے چھے نانو نفتہ کھان پینے چھے گھرائیں چینج ہوندہ ہے تو اسی ویکھ لیا جے میں ماں پتر نو زیادہ دو گلاس جیڑا نا بھر کے دینے تو پی کھلو کے پی اللہ نے تو ران دے بیٹیاں نو اس طرح بھی کہا جاندہ ہے جبکہ گھر دے اندر کھان پین دی چیز کپڑا وغیرہ دیگر آسائش دے وچ حضور فرماندے نے میرے طریقے تے ہوئے جیڑا بیٹے نو ترجیح نہ دے وے بلکہ دوواں نو برابر رکھ کے آوے اور نا میں ایک بندے نے سنیا اس بڑی پیاری گل کیتی آندہ جیاں نال باپ نو زیادہ اس تو بھی کرنا چاہیے ہے پیار کہ اگو تے نہ پرائے گھر جانا ہے تے مڑ سکھ قسمت نال ملنے تے بیٹی نال اس تو انہوں کرنا چاہیے ہے کہ بیٹے تے مڑ بھی ادھے ہی رہنا ہے ساری گھر دے اندر او دی چلنی ہے جبکہ بیٹی نو زیادہ پیار بھی دے وے اور وراثت دے اندر بھی بیٹی نو حق ملنا چاہیے ساڑھے معاشرے سب تو بڑی برائی ہے جہیز کچھ نہ کوئی دے دیں دیں تے جڑی وراثت ہوندی وہ برا بھی نہیں دیں دیں کنے اس مسجد وچ بیٹھے ہونے کہ جنہاں اپنے بہناں دا حق مار لیا وہ دین دے نہیں جبکہ وراثت چودہ حصہ ہے جو شرعی بندہ ہے وہ دیتا جائے اگر کوئی بیٹا بھی ہے تو جتنا ایک بیٹے دا ہے انہاں دو بیٹیاں دا حصہ بندہ ہے انہوں نے دینا ہے جبکہ اسی لوگ نہیں دین دے اے بھی اللہ دی بارگاہ چ بڑے وڈے مجرمہ کسے دا مال کھان آلیاں دی صف وچ ہونا ہے برادران اسلام بیٹیاں بہناں دی اس حوالے نال قدر کرو تو محبوب مصطفیٰ کریم دا امتی اس نے بیٹی دا اگے نکاح کرنا ہوندہ نا ہوندے ذہن اچ باپ دے وچے بھی ہوندی ہے کہ یار اس پتہ نہیں اگو پرایا مال ہے کتھے جانا ہے سکھ ان قسمت نال ملنے نے پتہ نہیں شوہر کیسا ہونا ہے انہاں نال زیادہ پیار کرے تاکہ انہاں نو زندگی دے اندر اے تے روے کہ میں نو کسے جگہ تو پیار ملیا ہے اگر سمجھ نہیں آئی تے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے اس گل دی خوبصورت ونڈ کی تھی آپ فرما دینے دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں دکھ سکھ سینا منہ کچھ نہیں کہنا دیاں دیاں تقدیراں حضرات گرامی قدر محبوب مصطفیٰ کریم دی سیرت سنن والے ہو اسی صرف نماز پڑھ کے سیرت تے چلن والے نہیں ہو سکتے روزیاں دا اہتمام کر کے صرف اسی سیرت تے چلن والے نہیں ہو سکتے مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت تو پہلے بھی جڑی سیرت اختیار فرمائی ہے او دا حسین پہلو ہے
کہ محبوب مصطفیٰ کریم نے بیٹیاں نال پیار فرمایا ہے. اللہ دے پیارے حبیب نے بیٹیاں دا استقبال فرمایا ہے. جدوں آپ دی بیٹی آنا قام الیہا محبوب مصطفیٰ کریم اپنی بیٹی نو آندیاں ویکھ کے کھڑے ہو جاندے سی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیاں نال اس طرح شفقت فرمائی ہے اور بیٹیاں دے نال پیار کرن والا انہاں دا اچھی پرورش کرن والا محبوب مصطفیٰ کریم دے قرب دے اندر جاندا ہے. حضرات گرامی قدر اس معاشرے دے اندر جدوں بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاندا سی محبوب مصطفیٰ کریم نے جدوں اے عمل اختیار کرایا ہجے اسلام دا اعلان نہیں کیتا اعلان نبوت نہیں کیتا لیکن حضور دے اس عمل دی وجہ تو آلے دوالے لوگاں دے اندر شعور پیدا ہو گیا کہ بیٹی پیدا ہوئے تے پریشان نہیں ہونا بلکہ محبوب مصطفیٰ کریم دی سنت عمل کر دیا انہاں نال پیار کرنا ہے. حضرات گرامی قدر تائیں تے محمد علی ظہوری نے کہا ہے کہ محبوب دی یہ شان ہے کہ بے کساں غلاماں دکھیا ریاں دا میرے آقا نے کیتیاں رکھوالیاں. حضور سرکار نے اعلان نبوت بعدج کیتا ہے. نوٹ کرو اے جملے نوٹ کر لو اس حوالے نال کہ عام طور تے آپ دے او فرامین جڑے آپ نے اعلان نبوت تو بعد کیتے او بیان کیتے جاندے نے او عمل ہے. میرے حضور دی سیرت ایسی ہے کہ آپ جس معاشرے دے اندر راندے سی ہجی اپنے نبی ہون دا اعلان نہیں کیتا لیکن اپنے گھر دے اندر بیٹیاں دی انج قدر کیتی ہے کہ اس مکہ والے ویکھو دیکھی کہ یار لگدا ہے ساڈا اے طریقہ صحیح نہیں کیونکہ جدی ہر ادا پیاری ہے جڑا صادق الامین ہے ویکھو تے صحیح او دی چوتھی بیٹی ہوئی ہے او دے نال کنا پیار کردا ہے. تائیں تے سیانیاں بے کساں مظلوم دکھیاریاں میرے آقا کیتیاں رکھ والیاں. میں ظہوری صدقے اس دے نام تو جس نے آ کے ساریاں مشکلاں ٹالیاں نوری مکھڑا نالے زلفاں. حضرات گرامی قدر محبوب مصطفیٰ کریم دے گھور بیٹے جنہ دا نام عبداللہ سی نام نامی عبداللہ سی انہاں دا لقب طیب بھی سی طاہر بھی سی. اے بھی پیدا ہوئے اور کچھ عرصے بعد انہاں دا بھی وصال ہو گیا. محبوب مصطفیٰ کریم کو 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہوئے حضرت خدیجہ اچھو تے انہاں دا وصال ہو گیا وفات ہو گئی. اور جدوں وفات ہوئی تے قربان جاواں محبوب مصطفیٰ کریم نے پھر بھی بیٹیاں دے نال پیار ہور کر دیتا. اور جدوں دوسرا بیٹا آپ دا پیدا ہویا اور پھر اس دا وصال ہویا اس تو جلد ہی بعد حضور سرکار دی اس 6 اولاداں پیدا ہون دے عرصے وچ اعلان نبوت دا وقت قریب آ چکیا سی تے محبوب مصطفیٰ کریم دا جدوں بیٹا دوسرا اس دا انتقال ہویا تے آس بن وائل ایک بندہ سی جے اعلان نبوت ہویا اس تو جلد ہی ہو سکیا بھی یار انہاں تو ایڈے پریشان نہ ہوو انہاں دا پچھو بچے ہی کوئی نہیں انہاں دا پچھو بچے ہی کوئی نہیں تے انہاں دا کام آپے رک جانا کیونکہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ کام ہوندہ ہی جاری ہے نسل جن دی اگے چلی پتر ہوئے تے کام بندا ہے حالانکہ اے بھی شرعی تقاضا پورا نہیں کردا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ قرآن سورت پوری انہوں دی ماں نے بھی منت منی سی اللہ بیٹا دے وے نا تے میں بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کرنا ہے لیکن جدوں بیٹی ہوئی تے عرض کیتی مولا اے تے بیٹی ہے اللہ کریم نے فرمایا لیس الذکر کالانثی اے مریم دی ماں پریشان نہ ہو
یہ بیٹی بھی انج دی ہے، انج دا بیٹا بھی کوئی نہیں ہونا، یہ بیٹیاں نال بھی بہتر ہے۔ جدو بیٹی پیدا ہوندی تے ذہن اے نہ رکھ بے پتر پیدا ہویا تے میری پچھو جد چلے گی، کوئی پتہ نہیں تیرے واسطے وہ ذلت دا سبب بنے۔ جے بیٹی پیدا ہوئی ہے تے پریشان نہ ہو، کوئی پتہ نہیں کہ اے تیری بخشش دا سامان بن جائے۔ لیکن ایک پہلو حضور دی سیرت دا یہ بھی مفقود ہے کہ بیٹیاں نال کچھ بندے اے تقریر جی میں سنی ہے وہ ذہن چاہ جائے بھی لوٹ کرنا ہے، پیار کرنا ہے، انہاں دی پرورش کرنی ہے، تے انہاں نوں اس ونڈ نہیں ہوندی بھی کیویں پرورش کرنی ہے۔ اے مطلب نہیں کہ اس نوں بالکل آزاد کر دینا ہے، بلکہ فرمایا انہوں کھان نوں اچھا دے، پان نوں دے اور دی تربیت اچھی کرے۔ اور جدوں ماں سمجھائے تھے اور اثر ہوندہ ہے جدوں باپ بٹھا کے بیٹی نال پیار کرے، انہوں گل سمجھاندے روے، سناندہ روے۔ اے واقعات اسلامی خواتین دے تے بیٹی تے اللہ دے فضل نال بیٹے نالوں زیادہ اثر ہوندہ ہے۔ ساڈے وچ یہ پہلو بھی مفقود ہے۔ جناب والا جدو گھر تہاڈی آمد ہوئے تے اس ویلے ذہن چے رکھنا ہے کہ میں انہاں بچیاں دی تربیت بھی کرنی تے بیٹی نو کول با کے لوٹ بھی کر، پیار بھی کر، اور اس نو سیرت مطہرہ، ازواج مطہرات، حضور دیاں بیٹیاں اسلامی خواتین دی سیرت دس، انہوں طریقے دے نال سمجھا، دیکھی تیری بیٹی کتنی اچھی ہوئے گی، کتنی اچھی ہوئے گی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ساڑھے گوڑے ہوئے کچھ بندے لوٹ کر دیں، وہ انج کر دیں، مڑو نہ تربیت دا اہتمام نہیں کر دے۔ اسلامی شرعی تعلیم یا پردے داری دے اندر کوئی علم بھی اس نے پڑھنا ہے، پڑھ سکتی ہے، انہوں پڑھایا جائے، لیکن اسلامی حدود دے بارے اس نے آگاہی دیتی جائے۔ اگر بیٹی ایسی ہوئے گی نا، تو ایک بیٹی اگر ایسی بنا دے گا، کوشش کریں گا، اللہ رحم کرے گا، تو وہ ایک نہیں فرد ہونا، بلکہ وہ آن والیاں نسلاں سنور جانیاں۔ اس بچی جدے جانا ہے اودے بھی اودا فیض ہوئے گا، اودے جڑے بچے ہون گے انہاں دی بھی تربیت اچھی کرے گی، تے جڑا ایک ایک لفظ اللہ دے نام دا وہ بول دے جان گے، ثواب تینوں پڑھدا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر محبوب مصطفیٰ کریم دیو مبارک سیرت کہ آپ نے نکاح فرمایا، اس نو بھی یاد رکھو، لیکن نکاح تو بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انج کرم فرمایا کہ گھر دے اندر بیوی نو بھی ہو قدر دیتی ہے، ہو حقوق عطا فرمائے نے کہ زمانے پہلی دفعہ کسی نے دیکھی آئے۔ جبکہ دوسری طرف آؤ تے حضرت خدیجہ طیبہ دا نام لیا، اونا دے ذکر تو بغیر حضور دی سیرت دا پہلو مکمل نہیں ہوندہ۔ جے قربان جاواں محبوب مصطفیٰ کریم نے حضرت خدیجہ طیبہ نال اتنی شفقت کیتی ہے، اونا دا اتنا احترام بنایا ہے، بلکہ محبوب مصطفیٰ کریم جدوں باہر تو تشریف لے ہوندے سی، آپ خدمت کر دیاں سن، تے کریم آقا کدی کدی اونا دے نال اپنے گھر دے کمچ بھی شریک ہو جاندے سی۔ گھر دے چھوٹا موٹا کم ہوئے تے حضور دی سنت سمجھ کے کر لیں تے بھی ثواب دا باعث ہے۔ اس واسطے تسی بندے ہوندے ہو، مڑ ساڈے سادے جائے تے اسی سمجھان دی کوشش کرنے ہیں۔ اسی گئے ہوئے نا سفر تے، شاید دوان بوری وانڈ نال سفر تے گئے ہوئے تے بیوی نال ہوئے، بچہ بھی اس چکنا ہے، ہندے واسطے اسی شاپر بھی نہیں پھڑ دے، جیویں ہی گھر وڑنا ہے نا، لیا بھائی پانی اس لیا کے دیتا، روٹی پکائی، آج میں بڑا تھکا ہوں، میں نے تو دبا بھی دے، انج ہندہ نا جی۔ اس زمینہ میں شاید وہ میٹل دیاں بڑی ہیں، داد کی سے دیاں بڑی ہیں، جبکہ مصطفیٰ کریم دی سیرت دست دیئے کہ جے تو مرد انسان ہے تے او صنف نازک ہے، او دے وچ نزاکت زیادہ ہے، او کمزور جسم ہے، نحیف جسم ہے، او دا اس حوالے نال بھی تو اگر احترام کریں گا، لحاظ رکھیں گا، تے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب دی سنت ادا ہو جائے گا۔ اس واسطے حضرات گرامی اختتام کرن لگا اس بات تے کہ محبوب مصطفیٰ کریم نے ایڈا کرم کیتا ہے کہ حضرت خدیجہ خود بیان فرما دیا نے، ما آب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کریم نے کدی بھی کھانے دے اندر عیب نہیں کھڑیا،
حضور نے کدی بھی کھانے دے اندر عیب نہیں کڈیا کیونکہ کھانا بنا دیا کوئی بھی عورت ہوندی ہے کدی اس نو کوئی کم پڑ جائے کھانے دے اندر کچھ نہ اونچ نیچ کدی نہ کدی ہو جاندی ہے لیکن 25 سال حضرت خدیجہ دے نال رہنے محبوب مصطفیٰ کریم نے بعد وچ بھی کئی نکاح کیتے نے حضور دیاں ساری ازواج مطہرات اے گواہی دے رہیاں نے کہ اے لوگو تھوڑے پاک نبی دے گھر دی سیرت ہے کہ کریم آقا سرکار دے اگر کھانا پیش کیتا جاندا ہے اگر پسند فرماندے نے تے کھا لیندے نے اگر پسند نہیں آندا تو واپس کر دیندے نے لیکن کدی چہرہ انور تے وٹ نہیں آیا کدی محبوب مصطفیٰ کریم نے گل نہیں کیتی کدی کھانے وچ عیب نہیں کڈیا کیوں نہیں کڈیا کیونکہ جدوں کسے دی بنائی ہوئی چیز دے اندر عیب کڈیا جائے حالانکہ کوئی اپنی اختیار نال عیب نہیں پاندا جدوں کوئی بھی کام کردا ہے تے او دا دل ہوندا ہے اچھا ہو جائے لیکن جدوں عیب آپے بن جائے او دی محنت دے باوجود بن جائے ہن اون بھی پتہ لگ جاندا ہے وچ عیب ہے لیکن اگر دسیا جائے وچ عیب ہے او دا دل ٹٹدا ہے دل تے ضرب لگ دی ہے محبوب نے کدی بھی گھر دے اندر بھی باہر بھی کسے کھانے عیب نہیں کڈیا کیونکہ حضور دی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین محبوب نے دسیا دنیا والو محمد عربی دی سیرت ہے دل توڑے نہ جان بلکہ ٹوٹے ہوئے دلانو جوڑیا جائے حضرات گرامی قدر ای حضور دی سیرت ہے جس دا آج پہلو بیان کرنے دا شرف حاصل ہویا ہے کہ نکاح کیوں کرنا ہے نکاح دے نال بندے نو فائدے کی ہوندے نے ثواب دا خزانہ ہے اور دوسرا اے وے کہ بچے ہون یا بچیاں اللہ دی نعمت سمجھ بچی ہوئی ہے تو شکر کرنا کہیں انجدے نے بچیاں نو ترس رہنا اور اس تو بعد اچھی پرورش کر صرف پیدا ہو گئے تے نہیں ختم کدی پھر اولاد ساری دے حقوق تے خصوصی گل کرانگے لیکن آج شارٹ کٹے ہوئے کہ حضور دی سیرت بچیاں بچے سارے دی اچھی تربیت دا اہتمام کر اگر پیدا ہوندہ ہے کوئی دنیا تو ٹر جاندہ ہے تے صبر کر کیونکہ صبر کریں گا تے پھل مٹھا ملے گا اللہ کریم مینو دوانو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیرت تے چلن والا بنائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین